قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی لذت حمد و ثنایت دہ زبانم را، الہی لذت حمد و ثنایت دہ زبانم را، ز مشک نعت پیغمبر معطر کن دہانم را، تجلی ہا ز اوصافت بمشت خاک اندازی، تجلی ہا ز اوصافت بمشت خاک اندازی، غریق بحر حیرت کردئی وہم و گمانم را، جو زندہ شد دلم از فیض سر اسم ذات تو، جو زندہ شد دلم از فیض سر اسم ذات تو، فنا کے می تواں کر دس جہاں نام و نشانم را، نہادہ برسر شہزاد کوہ صحوہا نفسش، نہادہ برسر شہزاد کوہ صحوہا نفسش، سبک ساز از ترحم قادرہ بار گرانم را، الہی لذت حمد و ثنایت دہ زبانم را۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام بزرگان دین اور مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ARYQTV کی طرف سے آپ کا میزبان محمد شہزاد مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی وہ مدح و ثنا جو امت کے بڑے اکابر بزرگوں نے، اجلا شعراء نے فارسی زبان میں کی، ہدیہ ہے نعت کی شکل میں اس کو پیش کیا ہے، اور ہم اور آپ اس کو سنتے بھی ہیں، لیکن بعض دفعہ اس کے مفاہیم ہمارے سامنے تازہ نہیں ہوتے، اس کا معنی ہمارے ذہن نشین نہیں ہوتا، لیکن ہم محبت سے، عقیدت سے اس کو سماعت کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت شاعر نے، صاحب کلام نے یہ ایک طرح سے ہمارے جذبات کی، احساسات کی اور ہماری عقیدت و محبت کی ترجمانی کر کے صاحب مدح کی بارگاہ میں، صاحب نعت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا ہے، اور یہ سلسلہ عشق و مستی جس میں اس وقت ہم حاضر ہیں اور اس کے ساتھ ہم منسلک ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میلاد شریف کے موقع پر نعت کی شکل میں اور بزرگوں کے وساطت اور وسیلے سے گویا بارگاہ امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری کی ایک عاجزانہ صورت ہے۔ ہمارے ساتھ اس میں ایک معروف نعت خوان تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی جانے پہچانے جناب محمد افضل نوشاہی تشریف فرما ہیں، اور ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ بازبان حضرت مولانا جامی رحمہ اللہ اپنے اور ہم سب کے جذبات کی ترجمانی پیش کریں۔ زمن بوری بمدینہ صبا سلام علیہ، چنا کے می بوری ذہل وفا سلام علیہ، زمن بوری بمدینہ صبا سلام علیہ، رساں رساں بدر روضہ رسول کریم، رساں رساں بدر روضہ رسول کریم، بسد تذر روز من بے نوا سلام علیہ، بسد تذر روز من
بے نوا سلام علیہ بروز حشر اسیران معصیت گویند بروز حشر اسیران معصیت گویند ترا کے شافع روز جزا سلام علیہ ترا کے شافع روز جزا سلام علیہ بروز عین توقع گنہگاران را بروز عین توقع گنہگاران را نرد کنی بپذیری شاہ سلام علیہ نرد کنی بپذیری شاہ سلام علیہ خستہ عاجز و مسکین و ناتواں جامی خستہ عاجز و مسکین و ناتواں جامی بروح پاک حبیب خدا سلام علیہ بروح پاک حبیب خدا سلام علیہ زمن بوری بمدینہ صبا سلام علیہ چنانکہ می بری ذیل وفا سلام علیہ جناب محمد افضل نشاہی مولانا جامی رحمہ اللہ کا سلام جو بزبان سبا انہوں نے پیش کیا ہے، بوسیلہ سبا پیش کیا ہے، جیسا کہ اس مضمون پر مبنی آپ کی ایک اور بڑی مشہور نعت ہے، نسیمہ جانب بطحا گزر نسیمہ نسیم اے ہوا اگر تیرا گزر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو میرا سلام اور میری عرضی اور میری گزارش میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر. یہ وہی انداز ہے. وہاں نسیم ہے، نسیم بھی ہوا کو کہتے ہیں، صبا بھی ہوا کو کہتے ہیں. تو یہاں پر سلام کی ایک شکل ہے، جیسے نعت شریف ہے اسی طرح ہماری دینی اور ادبی روایت میں شعراء کرام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا ہدیہ سلام بھی پیش کرتے ہیں. اس پر بہت سارے سلام آپ جانتے ہیں لکھے گئے، امت میں اکابر نے لکھے ہیں اور مختلف زبانوں میں لکھے ہیں. عربی زبان کے اندر بھی ہیں، فارسی کے اندر ہیں، اردو کے اندر، پنجابی، پوربی، ہندی، لوکل زبانوں میں. فارسی زبان کے اندر ایک خاص چاشنی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اور پھر ہماری اردو زبان سے یہ بہت قریب ہے. ذرا سی آپ دیکھیں سہولت سے اردو بولنے والے فارسی پڑھ لیتے ہیں جی بالکل، اور ذرا سی توجہ کریں تو اردو خوان لوگ جو ہیں اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں بڑی آسانی سے. تو یہاں پر عرض کرتے ہیں کہ اے صبا میرا سلام میری طرف سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ پیش کرنا، اور یہ جاتے ہوئے زمن بری بمدینہ صبا سلام علیک، مدینہ پاک تم نے جانا ہے یا ہوا
تو میری طرف سے یہ سلام بھی لیتے جانا، جیسے کہ تو اہل وفا کا سلام پہنچایا ہی کرتی ہے، یہ تو روایت ہی ہے۔ اور پھر میری یہ تضرع اور زاری، پھر ایک اور ذرا اس پہ تھوڑا سٹریس دیا ہے انہوں نے کہ رساں رساں بدر روضہ رسول کریم، جیسے کوئی عاجزی و زاری کر رہا ہوتا ہے، منت سماجت کر رہا ہوتا ہے کہ تو جا رہی ہے تو یہ سلام لیتی جا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور میری طرف سے بہت تضرع و زاری کے ساتھ یہ وہاں پہنچا دے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آقا یہ آج یہیں نہیں بلکہ روز محشر میں بھی، قیامت کے دن بھی، جب اہل معصیت اور گناہ گار آپ کی شفاعت سے فیض لے رہے ہوں تو آقا میری طرف سے بھی آپ کی بارگاہ میں سلام ہے کہ آپ شافع روز جزا ہیں، اور مجھے بھی اپنی شفاعت کا لنگر عطا فرمائیے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بڑے بڑے حشر کے مجمع میں لوگ آپ سے عین توقع اور امید کے عالم میں ہوں گے تو میرے آقا اس دن مجھے رد نہ کیجئے گا، مجھے قبول فرما لیجئے گا۔ گویا یہ بھی پوری امت کے گناہ گاروں کی طرف سے ایک استغاثہ بھی ہے اور ایک گزارش بھی پیش کر دی حضرت جامی علیہ رحمہ نے۔ پھر مقطع میں کہتے ہیں زِ خستہ عاجز و مسکینو نا تواں جامی بروح پاک حبیب خدا سلام علیک۔ یہ بھی مولانا جامی کا ایک خاصہ ہے ناظرین محترم، اور یہ ایک طرح کی دعوت و تعلیم بھی ہے، اس کے اندر ایک میسج بھی ہے نعت لکھنے پڑھنے اور سننے والوں کے لیے کہ جب اس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرو تو عاجزی زاری کے ساتھ اور اپنی نفی کرتے ہوئے، حالانکہ مولانا جامی عالم اسلام کے عظیم ترین ہستی، عالم اور ولی کامل ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے، لیکن اپنی نفی کرتے ہوئے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس بارگاہ میں عاجزی سے جانا ہے۔ جے عاجز و خستہ و مسکین و نا تواں جامی، یعنی ساری کیفیات کی نفی کر دی ہے کہ میں عاجز بھی ہوں، مسکین بھی ہوں، ناتواں بھی ہوں، گویا کسی قابل نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ سلام اور عقیدت پیش کر رہا ہوں، اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ ناظرین گرامی قدر، یہ سلسلہ عشق و محبت اور ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جاری و ساری ہے۔ ابھی آپ سے اجازت لیں گے، بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔